السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، ہم ڈینگی بخار کے اوپر بات کریں گے۔ اس کی کیا کیا علامات ہیں، ڈینگی سے بچاؤ اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور پھر ڈینگی بخار کے لیے گھریلو ٹوٹکے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو اور اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی آج کل ڈینگی بخار کی وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ بدقسمتی سے اس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ مناسب حفاظتی اقدامات کی آگاہی کا نہ ہونا ہے، اور شاید اسی وجہ سے عام بیماری بھی مہلک اور خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ڈینگی بخار کو بریک بون فیور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بخار کے دوران ہڈیاں اور پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے کہ ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہیں۔ ڈینگی بخار ایک مخصوص قسم کے مادہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے جو عام طور پر صاف پانی میں پرورش پاتا ہے۔ اس مچھر کی جسامت اور ٹانگیں عام مچھروں کی نسبت بڑی اور لمبی ہوتی ہیں۔ کسی متاثرہ شخص کو کاٹنے سے ڈینگی بخار کا وائرس مچھر میں آ جاتا ہے، اور اگر یہ مچھر کسی دوسرے شخص کو کاٹ لے تو یہ وائرس اس شخص میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ ڈینگی بخار عموماً ان لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، جبکہ بچے اور کمزور صحت کے حامل افراد بھی اس بیماری میں زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ دیگر مچھروں کے برعکس ڈینگی بخار کا باعث بننے والا مچھر زیادہ صفائی پسند ہوتا ہے۔ یہ گندے پانی اور جوڑوں اور گھر کے بجائے گھریلو واٹر ٹینکوں میں یا ان کے قریب صاف پانی سے بھرے برتنوں، گملوں اور بارش کے صاف پانی میں تقریباً سارا سال ہی پلتا رہتا ہے۔ 4 مختلف قسم کے وائرس انسانوں میں ڈینگی بخار کا باعث بنتے ہیں، اور ایک قسم کے وائرس کا حملہ صرف ایک ہی بار ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ بخار ڈینگی کی دوسری قسم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یوں زندگی میں کسی بھی شخص کو زیادہ سے زیادہ 4 بار یہ عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ڈینگی پھیلانے والا مچھر عموماً طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت کاٹتا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کروایا جائے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈینگی بخار کی علامات۔ ڈینگی بخار کی مندرجہ ذیل علامات ہو سکتی ہیں: تیز بخار ہونا، جسم، پیٹ یا آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، جلد پر خارش یا سرخ دھبوں کا نمودار ہونا اور بخار کا ختم ہو جانا، ناک یا مسوڑھوں سے خون آنا، بار بار الٹی ہونا اور غنودگی طاری ہونا، کالے رنگ کا پخانہ آنا یا قبض ہونا، لگاتار کراہنا، سانس لینے میں دشواری ہونا، بہت زیادہ پیاس لگنا یا منہ کا خشک ہو جانا، جسم کا ایک دم سرد ہو جانا، کمزوری اور پسینہ آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اور بلڈ پریشر کم ہو جانا وغیرہ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ علامات بگڑ جائیں تو ڈینگی بخار ہیمرجیک بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بخار کی اس قسم میں خون سے پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جسم سے خون کا رساؤ شروع ہو جاتا ہے اور خون میں شامل پلازما بھی خارج ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات بلڈ پریشر بہت لو ہو جاتا ہے، جگر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور متاثرہ شخص کوما میں چلا جاتا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر۔ علاج سے زیادہ اگر احتیاطی تدابیر اور بچاؤ کے اقدامات اپنائے جائیں تو ڈینگی بخار سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچاؤ کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر بھی آپ اپنا سکتے ہیں، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس بیماری پر قابو پانے کے لیے مچھروں کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ مچھروں کی افزائش زیادہ تر گھروں میں پانی جمع کرنے کے برتنوں، پودوں اور گملوں، پانی کی ٹینکیوں، واٹر کولر، استعمال شدہ ٹائر اور ایسی جگہیں جہاں بارشوں کا پانی جمع ہو وہاں ہوتی ہے۔ ان تمام جگہوں سے پانی کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اسے ڈھانپ کر رکھیں۔ گھر میں مچھروں کو بھگانے کا سپرے کریں۔ جسم پر ریپلنٹ لوشن یا کریم کا استعمال کریں۔ پوری آستین کے کپڑے پہنیں۔ رات کے وقت مچھر مارنے والے کوائل کا استعمال کریں اور جالی یا نیٹ مچھردانی کے اندر سوئیں۔ گھر کے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ ان تمام تر اقدامات کے باوجود اگر مچھروں کی تعداد میں کمی نہ ہو تو مقامی انتظامیہ سے درخواست کر کے
علاقے میں مچھر مار سپرے کروائیں۔ ڈینگی بخار کا علاج۔ ڈینگی کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر خون کے ٹیسٹ اور ایکس رے وغیرہ کرواتے ہیں۔ اس مرض سے بچنے کے لیے کوئی ویکسین موجود نہیں، اس لیے احتیاطی اقدامات اپنا کر ہی اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کی تشخیص ہوتے ہی ڈاکٹرز متاثرہ مریض کے جسم میں نمکیات کی مقدار کو بڑھانے اور درد کو کم کرنے کے لیے ادویات وغیرہ دیتے ہیں۔ اگر بخار ہیمرجیک ہو تو ڈاکٹرز مریض کو پلیٹلیٹس لگاتے ہیں۔ ڈینگی سے متاثرہ مریض کا ٹیمپریچر 102 سے کم رکھیں۔ درد کی شدت کم کرنے کے لیے صرف پیراسیٹامول دیں، ایسپرین، ڈسپرین اور بروفین ہرگز نہ دیں۔ مریض کو اس کے نارمل خوراک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی، نمکول یا سکنجبین، تازہ پھلوں کا جوس، سوپ اور دودھ وغیرہ دیں تاکہ اس کے جسم کی قوت مدافعت بڑھ سکے۔ اگر مریض کا ٹھیک طرح سے علاج نہ ہو تو اس کی شرح اموات 20% تک ہو سکتی ہے۔ تاہم موجودہ سائنسی دور میں جدید طریقہ علاج کی بدولت شرح اموات انتہائی کم کر کے 1% تک لانا ممکن ہو گیا ہے۔ آپ ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ ڈینگی بخار کے لیے گھریلو ٹوٹکے بھی کر سکتے ہیں۔ گھریلو ٹوٹکا نمبر 1، اگر ڈینگی کے مریض کے خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد بہت کم ہو تو اسے ہر 1 گھنٹے بعد 1 گلاس بکری کا دودھ پلائیں۔ اس سے ایک ہی دن میں پلیٹلیٹس کی تعداد 5000 سے 80,000 ہو جاتی ہے۔ ٹوٹکا نمبر 2، پپیتے کے پتے بھی ڈینگی کے مرض کا شافی علاج ہیں۔ پپیتے کے 2 تازہ پتے لے کر ان کا رس نکال لیں، صبح شام مریض کو پلائیں، پلیٹلیٹس کی تعداد چند گھنٹوں میں بہتر ہو جائے گی۔ ٹوٹکا نمبر 3 ہے کہ کالی مرچ 1 چمچ، کلونجی 1 چمچ، چرائتا کے چند پتے 10 گرام باریک پیس لیں۔ 1 گرام دن میں 3 مرتبہ اجوائن اور پودینے کے کاوے کے ساتھ ڈینگی بخار کے مریض کو دیں، 2 دن میں مریض تندرست ہو جائے گا۔ اسی طرح ٹوٹکا نمبر 4 ہے کہ گھریلو بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے 3 گرام چھوٹی الائچی پاؤڈر اور 12 گرام برگ تلسی ملا لیں۔ دن میں 2 بار مریض کو کاوا دیں اور اس کے ساتھ مریض کو دیں تو بخار کی شدت اور درد کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹوٹکا نمبر 5 یہ ہے کہ 1 چمچ شہد کو 1 کپ نیم گرم پانی میں ملا کر صبح، دوپہر اور رات کے کھانے سے 1 گھنٹہ قبل پئیں۔ اس کے علاوہ پروپولس یعنی جیلی رائل ڈینگی بخار کے لیے طاقتور اینٹی انفیکشن غذا ہے۔ ڈینگی بخار سے متاثرہ افراد وٹامن کے، وٹامن بی اور وٹامن سی پر مشتمل خوراک زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ روزمرہ غذا میں چاول، مونگ کی دال، شلجم، چقندر، گاجر، بند گوبھی، انگور، انار، سنترا، سیب اور موسمی وغیرہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اس مرض میں مفید ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔